جب 12 سال سے کم کا بچہ ابھی اس کی برین ڈیولپ نہیں ہوئی اور اس کو کورٹیزول بیس، کورٹیزول کا مطلب ہے فیئر بیس، ایمرجنسی کیمیکل، فیئر بیس، بس فیئر رکھے کہ ڈرا دھمکا کے اس کو ایک روٹین میں ڈالا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، جس بچے کو اللہ نے نماز دینا فرض کی ہوئی، اس کو ہم نے فزکس فرض کر دی ہوئی ہے، اس کے لیے میتھس فرض کر دی ہوئی ہے. ذرا سوچیں، جس کو نرسنگ کی ایج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نرس کرو، سائنس بھی کہتی ہے کہ 7 سال سے کم نرسنگ ایج ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اٹھے گا تب گھر اٹھے گا. اس کو امی کی روٹین پہ نہیں اٹھانا، اس کی امی نے اس کی روٹین پہ اٹھنا ہے اور سونا ہے. دس از دا 7th year I'm talking about. ہم 2 سال میں نرسنگ ختم کر دیتے ہیں نا. نرسنگ از اے ویری لانگ پروسیس. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ مدرز فیڈ، اٹس اباؤٹ دا برین گروتھ. اب اگر جی ٹی ایکس جو ہے نا، جی ٹی ایکس از اے پیراسمپیتھیٹک ہارمون اور کورٹیزول از اے سمپیتھیٹک ہارمون. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا پرپوننٹ ہے. ایجوکیشن سسٹم پیراسمپیتھیٹک ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیراسمپیتھیٹک سمپیتھیٹک کو آڈینس کے لیے تھوڑا ایکسپلین کرنے پہ، سمپیتھیٹک نروس سسٹم تب ٹریگر ہوتا ہے جب میں کسی فیئر میں، کسی کمپٹیشن میں، کسی ہار جیت کے سٹیکس کے اندر انوالو ہوتا ہوں. مجھے کسی ایسی روٹین میں ڈالنا چاہیے جو میری نیچرل باڈی کے اگینسٹ چلتی ہے. اس کو سمپیتھیٹک نروس روٹین کہتے ہیں. جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، فیئر ہوتا ہے، اسکول میں آپ اپنے اسکول کو ہم اب واپس ریورس انجینئر کریں، اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ اسکول کے اندر آپ کا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے، تو آپ کو کامن سینس سے بتائیں گے فیئر بیسڈ کلائمیٹ. It's not زیادہ تر اسکولوں کا nobody goes to school to have fun. Everybody goes to school to be tested. صحیح. Okay, it's not a park, it's a school. Park is not a cortisol based environment. حالانکہ خونوں کے بچے پارک سے آتے ہیں مگر وہ cortisol climate نہیں ہے. صحیح. اسکول میں جتنی مرضی وہ کہہ کے لگا رہے ہوں it's a cortisol factory. اب غور سے سمجھ لیں اس نقطے کو تاکہ آپ کو پتہ چلوں پریگمیٹک ہو کے کیسے سوچتے ہیں. پرماننٹ ڈینٹ دینا بچے کو، ڈیفیکٹ کر دوں یا پھر اس کو کسی ایسی بیماری سے بچا لوں. اس سے بڑا پریگمیٹک اپروچ کیا ہونی ہے؟ وہ کیا ہے کہ اگر میں فیئر بیسڈ مشین کے اندر ڈال دوں ایسے ڈروے میں، کیونکہ صرف کورٹیزول کلائمیٹ پروپیگیٹ کرتا ہے اور اسی پہ چلتا بھی ہے، تو جیسے ہی میرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہوگا تو میرا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم آف ہو جائے گا. اور جی ٹی ایکس جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک گروتھ ہارمون ہے جی ٹی ایکس. تو اس لیے یہ اسٹڈی 5 سال کی اسٹڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اس اسٹڈی کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ویسے بھی پتا ہے کیونکہ سائنس کی کامن سینس ہوتی ہے. سائنس میں بھی کامن سینسز ہوتی ہے نا، کیونکہ پڑھا نہیں ہے لوگوں نے، اس لیے ان کو پتا، پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے ان کو. دس از اے کامن سینس تھنگ کہ جب بچے کو ہر وقت آپ کورٹیزول روٹین میں رکھیں گے تو جی ٹی ایکس آف ہوگا. تو جب جی ٹی ایکس آف ہوگا تو اس کے برین سیلز ڈیولپ ہی نہیں ہوں گے، اور وہ بھی اس ایج میں جب نیا کمپارٹمنٹ بننا ہوگا. دیٹس 12% آف دا برین اپ ٹو 20% تک جاتا ہے. اور وہ کون سا سینٹر ہے آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا، غور سے سمجھیے گا اس بات کو. وہ سینٹر ہے ریشنل کا، جسٹیفیکیشن کا. آپ پتہ چلا یہ گناہگار جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. کرپٹ بندہ اپنے گھر میں آ کے ہیرو کیسے ثابت ہوتا ہے. قاتل بندہ اپنی فلم کا ہیرو کیسے. بیکاز یہاں پہ نا ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکے. وہ کیسے نہیں کر سکے؟ اس وقت ڈیفیکٹ آیا. اس کو سائیکالوجی میں بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اچھا میں ایک جملہ پورا کر لوں تاکہ وہ بچ چلے. چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو یا نہ، اس کو ایک سیکنڈ سائڈ پہ بھی کریں. جس بچے کے گھر کے بچپن کے حالات، ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے یا وٹ ایور ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے، اس کی پرابیبلٹی ٹو بیکم امورل 90:10 کی ریشو پہ ہوتی ہے. وہ پھر کیوں اس کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ پوری طرح جسٹیفیکیشن کا جو ریشنل کا جو سینٹر ہے ڈیولپ نہیں ہوتا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ بیسک سائیکالوجی ہیئر. میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو الارم بجاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے گھروں میں بیٹھ کے، کہ جو یہ پرابلم بیسڈ بچے ہوتے ہیں نا، فیئر بیسڈ بچے، ان کے کمپیئر ٹو دا کڈس ہو ڈو ناٹ ہیو پرابلم، اس کو ہم کہتے ہیں SECC اور SECA ورسز SECD ڈیلٹا. جو لو سوشل اکنامک کلاس کے بچے ہوتے ہیں جن کے گھر میں ہر وقت مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، ورسز SECA جن کے گھر میں کسی جو برائٹس ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے برین سائز میں بھی 20% کا فرق ہوتا ہے. اپ ٹو 32% ڈفرنس ہوتا ہے خالی فزیکل میٹر کے اندر. آپ خود سوچیں، آپ ایک فراری کی مہران کے ساتھ جتنی مرضی ریس کروائیں پھر کچھ بھی نہیں. لیکن یہ سٹیٹس جتنے آپ بتا رہے ہیں کب کے ہیں، کس ایجوکیشن، کس ایئر کے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے جو ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کسی بھی جگہ کے اوپر جب آپ فیئر بیسڈ بچے کو فیئر بیسڈ ماحول میں پالیں، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، تو اس کا جی ٹی ایکس بند ہو جائے گا. جی ٹی ایکس بند ہوگا تو برین سیل ہی نہیں پڑیں گے. اسی لیے تو چھوٹے چھوٹے دماغ کے بندے بڑے بڑے پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے نا. ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغوں والے ڈیسیژنز لیتے ہیں بڑے بڑے وائٹ ہاؤسز میں بیٹھ کے. چاہے وہ آرمی میں ہوں، چاہے وہ سویلین ہوں، چاہے وہ اس میں ہوں سوشل سیکٹر میں ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں.
where do you think the problem is coming from? This problem is coming from the hardware that we've actually damaged in the I'm just talking about basic science here. अभी तो अगर 20 दिन का प्रोग्राम आप करें ना तो मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताऊं. अभी आपको मैं बेस बता रहा हूं खाली, ताकि आपको पता हो वो जो मज़ारों में नहीं कप लगा देते होते सही, ताकि वो सर ना बढ़े. तो ये कोर्टिसोल जो है ना बेसिकली अंदर से कप लगा रहा है. सही, वो बाहर का सर बढ़ जाता है, अंदर का दिमाग छोटा हो जाता है. अच्छा, मैं अहमद भाई आपकी तरफ आता हूँ कि कोर्टिसोल, इन्होंने कहा फियर बेस्ड एनवायरनमेंट की वजह से वो ग्रोथ नहीं हो रही ब्रेन की जो नेचुरली होगी. जैसे पिछली सदियों की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो एजुकेशन सिस्टम ये वाला इतना कॉमन नहीं था. करूंगा वहां पे बहुत जरूरी एक बात याद आ गई. इवन दो इट वाज अ ह्यूमरस कमेंट, इट मेड साइंटिफिक सेंस. जब उन्होंने पहली दफा अमेज़न के जंगलों में ना रिसर्च करके ना उन लोगों से इंटरेक्शन की बात की ना, इनकी लैंग्वेज सीखी, तो पहली स्टडी उन्होंने पता है की थी, और ये एग्जैक्ट स्टडी उन्होंने अफ्रीका में भी यही वाले निकाले थे कि इन लोगों के सर बहुत बड़े होते हैं. अच्छा, दे हैड एब्नॉर्मली लार्ज हेड्स. तो फिर साइंटिस्ट जो थे उस वक्त, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा असल में ना इनके सर इसलिए बड़े हैं क्योंकि स्कूल नहीं कभी जाते. अच्छा, नेचुरल ग्रोथ है ना ब्रेन की, वो बहुत बड़ी है. ठीक है, हमने अपने स्कूलों में डाल के अपने बच्चों के सर छोटे. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. दे एक्चुअली even though it was a humorous comment, but they knew, everybody knows कि हम एक बहुत फियर बेस्ड वो मज़ारों में डाल रहे हैं बच्चों को, कप लगाई जा रही हैं, और चाहे उस मैडम हो या उस्तानी हो या उस्ताद हो, उस बेचारी की मजबूरी है कि वो फियर बेस्ड काम करवाए. ठीक है, समझ गया. नौकरी अगर कर रही है वो जाहिर है, हाँ जी, वो ऊपर से भी प्रेशर एक आ रहा है कि आपने ये कंप्लीट करना है, सिलेबस इतने टाइम में करना है, और फिर उसने बच्चों से असाइनमेंट करानी, वो सारा सिस्टम मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं आपको सिर्फ साइंस की तरफ से आ रहा हूँ इस वक्त, उसकी कमर्शियल फैक्टर की तरफ से नहीं आ रहा हूँ. एक खातून में, जो कि अल्लाह ताला ने फैक्ट्री बनाई हुई ऑक्सीटोसिन की, एक खातून में भी वो सेंस नहीं हो सकती, उसकी माइंड इज नॉट केपेबल कि उसको किसी और के बच्चे के ऊपर वो ऑक्सीटोसिन जनरेट कर सके, वो प्यार आ सके जो उसको अपने बच्चे पे आता है. ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात का. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया का कोई भी स्कूल खोलें और उधर आप नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रेन ग्रोथ करवा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. सो अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, साइंस जो गारंटी दे रही है कि आपके बच्चे का दिमाग जो है ना वो 20% छोटा हो जाएगा, बाकी सारा कुछ कर लेगा, तो आप उसके बावजूद भी बच्चा उस दड़बे में डाल रहे हो, तो फिर उसका दिमाग, आपका दिमाग छोटा हुआ ना फिर तो. ठीक है. अच्छा अहमद भाई, जो बात साहिल भाई ने की, देखिए इसका काउंटर ये आ सकता है जी कि ये एजुकेशन सिस्टम जिनकी जो ये तस्वीर पेश कर रहे हैं, इस पे तो क्रिटिक हो चुका है, बहुत क्रिटिक हो चुका है ओवर द ईयर, लास्ट 10 years, और अब चेंज आ रही है. अब वो फियर बेस्ड एनवायरनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता ना कम कर रहे हैं, और दे हैव रियलाइज्ड एक्चुअली कि इसका कितना नुकसान हो चुका है. जैसे फिनिश स्कूल सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जापानीज को आप देख लें. जी. तो अब चेंज तो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता. तो अगर चेंज आ रही है और एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता जा रहा है, तो फिर भी स्कूल्स गलत हैं. व्हाट डू यू थिंक? ये तो खैर साहिल भाई से बनता सवाल, मगर मैं इनकी बातों से ना जो ये समझाऊँ ना, एक तो इनकी बात ठीक थी कि मेरी जो पहली बात थी वो एक प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड थी. तो मैं साहिल भाई से सवाल करना चाहूँगा कि मतलब क्या करें आप लोग आपस में, एग्जैक्टली, हाँ, दैट्स माय क्वेश्चन कि आप एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन क्या देंगे फिर. दूसरी बात जो है ना, दो पॉइंट्स फिर आप इंशाल्लाह इनको एड्रेस कीजिएगा. दूसरा जो मुझे लगता है वो ये है कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका प्रेमिस जो है वो एक ये है कि स्कूल्स एनवायरनमेंट ऑफ फियर है. No, that's a good question. That's a very good question. No. क्या is it true कि schools are for every student an environment based on fear? No, well, environment is too small of a factor. The purpose is the actual premise of my argument. कि स्कूल जिस वजह से खुल रहे हैं ना, वो वजह ही बच्चे की उस फैब्रिक को, उस बुजुर्ग की उस फैब्रिक को परमानेंट डैमेज कर रही है बचपन में, कि उसके बाद उसने सिर्फ गदर ही मचाना है. That's my actual premise. आप समझने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा have a little more memory than 200 years and you'll find out कि ये स्कूल जुमा 8 दिन हुए ये वाला सिस्टम पैदा हुआ है. We can't just be like, oh, we are the center of the universe, और जितना हमें पता चल गया उतना पूरे किसी इंसानों को नहीं पता चला था. अभी तो ये पोस्ट मॉडर्निस्टिक रिएक्शन है जो होम स्कूलिंग आ रही है, वो साइंस की वजह से नहीं. उनको नहीं पता GTX के मसाइल क्या हैं, और कोर्टिसोल से ब्रेन फ्रीज हो रहा है और छोटा हो रहा है. एक्चुअली 2 बिलियन पाउंड्स का फर्क होता है एक आम दिमाग में और इंटेलिजेंट दिमाग में. हार्डवेयर की बात है सारी, ये समझने की कोशिश करें. बहरहाल माय प्रेमिस इज कि एक बंदे को अगर देखें, अल्लाह ताला ने कहा ना, मैं हशर के मैदान में आसमान से जंजीरें लटक रही होंगी और
ہمارے ماتھوں کے اوپر توق لگے ہوں گے ہر زنجیر کا کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتے تھے نا تم. یہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے it's not a small matter, it's the eternity, decision of eternity. آپ تھوڑی سی آگے کی فور سائٹ رکھیں جو 70 سال کے آگے کی فور سائٹ ہے, اور وہ ہے مرنے کے فوراً بعد کی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار سارا کا سارا جو سینٹر آف ڈیسیژن میکنگ ہمارا ہونا چاہیے وہ چاہیے کہ بچے کو بائی دی اینڈ آف آل آف دس, جو کچھ مرضی میں کر چکا ہوں, انویسٹمنٹ کر چکا ہوں, پڑھائی کرا چکا ہوں, وقت دے چکا ہوں, اس کے بعد کیا کرے گا وہ بچہ. یہ تصویریں کیوں نہیں ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ہمارا بچے نے 50 سال کا ہونا ہے. ہم اس 50 سال کے بزرگ کی تصویر گھر میں کیوں نہیں لگاتے؟ چاہے بچے کا نام شافعی ہے, جو میرے بیٹے کا نام ہے, 50 سال کا شافعی کیا کر رہا ہوگا دنیا میں؟ کون سا ماں باپ ہے جو اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ 50 سال کے شافعی کے پاس گاڑی کون سی ہوگی اور گھر کون سا ہوگا؟ وہ خود بیماری زدہ ہے تو ظاہر ہے اس نے وائرس ہی نیچے لگانا ہے نا. پھر وہ کر کیا رہا ہوگا؟ وائی ڈو یو تھنک آئی ایم ایکچولی اگینسٹ آل آف دس؟ از بیکاز دس ایجوکیشن سسٹم از ناٹ دا کاز آف immorality. I'm not in any delusion. It is the finest proponent of immorality. That's what my premise is. اب رہی بات انوائرمنٹ کی, تو میں نے کہا pragmatically speaking سب سے پہلے تو اس پرماننٹ ہارڈ ویئر ڈیمیج سے بچانا نا بچے کو. ایک روڈ کے اوپر گاڑی تیز آ رہی ہے, ایک پریگمیٹک کیا کرے گا؟ رک جائے گا کہ چلو یار میں تو مر جاؤں گا ادھر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر سامنے بھی میں آ جاؤں اور پھر میں سولوشن نکالوں. سب سے پہلے تو اس گاڑی کے سامنے ہی نہ آئیں. سب سے بڑا تو پریگمیٹک سولوشن یہ ہے کہ why are you jumping in front of the car first? Now, once you are not in front of the car, the moving fast lane, تب بات ہوگی کہ آپ پریمس سیٹ کرتے ہیں کہ پریگمیٹکلی اسپیکنگ اب کیا کیا جائے. تو اس وقت ایٹ لیسٹ میں اس ریلیف میں ہوں گا کہ اچھا چلو اب کوئی نئی غلطی کر لیں گے, ایٹ لیسٹ جانتے پوچھتے وہ والی غلطی نہیں کرتے کہ جو پہلے سے غلطی ہو رہی ہے. میرے 50 سال کے بچوں کی جو شکل صورت نکالنی ہے اس کے لیے فائنسٹ پاسبل سولوشن کیا ہے.